اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ معاد ہے۔ ہم پہلے بھی 2 مرتبہ معاد پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن کی ویڈیوز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ ہم جو اعمال دنیا میں انجام دیں گے ہم اسی کا نتیجہ آخرت میں پائیں گے۔ ہم جو بیج دنیا میں بوئیں گے اسی کا درخت آخرت میں کاٹیں گے۔ ہم جو بھی اعمال انجام دیں گے اسی کا ہم نتیجہ پائیں گے آخرت میں۔ اب جب تذکرہ کیا جاتا ہے قیامت کا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے حساب و کتاب لے گا، انسان کو جزا و سزا دے گا، تو پھر ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روز قیامت، روز معاد، روز محشر اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب کیسے لے گا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن کیسے اس کی اعمال کی جزا و سزا دے گا؟ تو انسان جو اس دنیا میں رہ رہا ہے در حقیقت میں وہ قید ہے، اور وہ سوچتا یہ ہے کہ جیسے دنیا میں عدالت ہوتی ہے ویسے ہی آخرت کی عدالت ہوگی۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ایک مینڈک کنویں میں رہتا تھا، وہ وہیں پہ پیدا ہوا اور وہیں پہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی پوری دنیا ہی وہ کنواں تھا، اس نے کبھی کنویں سے بڑھ دنیا دیکھی ہی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک مینڈک سمندر سے اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ تم جس جگہ پہ رہ رہے ہو یہ بہت زیادہ چھوٹی ہے، میں جہاں سے آیا ہوں، سمندر سے آیا ہوں، اس سے کئی گنا بھری جگہ ہے۔ جب کنویں کے مینڈک نے یہ بات سنی اسے بہت زیادہ تعجب ہوا، اسے حیرانگی ہوئی، کیونکہ اس نے کبھی کنویں سے باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں تھی، اس نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے جب اس کے سامنے سمندر کی بات کی گئی اسے بہت زیادہ تعجب ہوا۔ بالکل اسی طرح سے جب انسان کے سامنے قیامت کی عدالت کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہم اس سے ناآشنا ہیں اس لیے ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک نئی اور عجیب بات ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ایک کنویں میں اور ایک سمندر میں بہت زیادہ فرق ہے، بالکل اسی طرح سے ہماری دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے دنیاوی عدالت میں، دنیاوی حساب و کتاب میں اور آخرت کی عدالت میں، آخرت کے حساب و کتاب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عدالت میں اور آخرت کی عدالت میں کیا فرق ہے؟ ہم دیکھیں جب بھی ہم دنیا میں کوئی اعمال انجام دیتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال کا مقدمہ 3 عدالتوں میں جاتا ہے۔ سب سے پہلی عدالت کہ جہاں پہ ہمارے اعمال کا مقدمہ جاتا ہے وہ ملکی عدالتیں ہیں۔ ملکوں میں جو عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پر ہمارے اعمال کا مقدمہ سب سے پہلے جاتا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ عدالتیں ناقص ہیں، ہم دیکھیں یہ کمزور ہیں، ان کے جج نااہل ہیں، ادھر رشوتیں چلتی ہیں، مجرم جرم کر کے بھاگ جاتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا۔ یہ عدالتیں ناقص ہیں، یہ وہ عدالتیں ہیں کہ جہاں پر انسان کبھی بھی مکمل طور پر انصاف کی امید نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ عدالتیں ناقص اور کمزور ہیں۔ اور دوسری عدالت کہ جہاں پر ہمارے اعمال کا مقدمہ جاتا ہے وہ مکافات عمل کی عدالت ہے۔ مکافات عمل یعنی ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ، ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں اس کے نتیجے کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں یہ مکافات عمل کبھی دیر سے یا کبھی جلدی ہمیں آ کر متاثر کرتے ہیں۔ جیسے ایک شخص اپنی آنکھ میں کوئی نوکیلی چیز مار لے، اب اگر اس سے اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ اس کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے، اس نے خود چھری ماری تھی تو اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس کی آنکھ خراب ہو گئی۔ مکافات عمل یعنی اپنے ایکشن کا ری ایکشن، اپنے عمل کا نتیجہ۔ اور مکافات عمل کا
انسانی اعمال سے بالکل اس طرح سے تعلق ہے جیسے آگ کا گرمی کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھیں جہاں پر آگ لگے گی وہاں پر آٹومیٹکلی گرمی بھی ہو جائے گی، جہاں پر آگ لگے گی وہاں بھی ہمیں حرارت بھی محسوس ہوگی، یہ ظاہری سی بات ہے، خود بخود ہمیں گرمی لگے گی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم اعمال انجام دیں گے تو خود بخود ہم اس کا نتیجہ پائیں گے، ہم اپنے ایکشنز کا ریئیکشن پائیں گے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس عدالت کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ان دونوں عدالتوں میں انسان کو کہیں پہ بھی مکمل انصاف نہیں ملتا۔ تیسری عدالت کہ جہاں پر انسان کے اعمال کا مقدمہ جاتا ہے وہ انسان کی ضمیر کی عدالت ہے۔ ضمیر کی عدالت یعنی انسان کے اندر کی آواز۔ انسان کے اندر ایک طاقت موجود ہوتی ہے کہ جسے فلاسفر نے عقل عملی کہا ہے، ہم اسے کامن سینس کہتے ہیں اور اسے ضمیر بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اسے نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ ضمیر کی عدالت یعنی انسان کے اندر کی آواز۔ ہم دیکھیں اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اگر ہم کوئی برا کام کریں تو ہمیں برا محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو ساری فیلنگز ہمارے اندر آتی ہیں کوئی اچھا یا برا کام کرنے پر، یہ فیلنگز کیا ہیں؟ یہ ضمیر کی عدالت ہے کہ جو ہماری مذمت کرتی ہے، ہمیں ہماری ملامت کرتی ہے، ہمیں اگر ہم کوئی برا کام کریں تو ہمیں ٹوکتی ہے، اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں شاباشی دیتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی ضمیر کی عدالت ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہماری ملامت کرتا ہے، ہماری مذمت کرتا ہے، وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ضمیر ان کی مذمت نہیں کرتا، ان کی ملامت نہیں کرتا، انہیں کسی برے کام سے ٹوکتا نہیں ہے کیونکہ ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس عدالت سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں دنیا میں 3 قسم کی عدالتیں ہوتی ہیں اور تینوں میں انسان کو کہیں پہ بھی انصاف مکمل طور پر نہیں ملتا۔ اب انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان کو اس کے اعمال کا صحیح جزا و سزا ملے، انسان کو اس کے اعمال کا حساب و کتاب ملے، انسان کو اس کے اعمال کی جزا و سزا ملے۔ ایک ایسی عدالت کی ضرورت ہے، تو وہ عدالت کون سی ہے؟ وہ قیامت کی عدالت ہے۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جس کا حاکم اور قاضی خدا ہوگا۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ أین المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ کہ ہم روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور ہم ملامت کرنے والے ضمیر کی قسم کھاتے ہیں، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان سوچتا یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا لیکن در حقیقت میں ہم تو یہ قدرت رکھتے ہیں کہ انسان کی فنگر پرنٹس کو بھی ہم دوبارہ زندہ کر دیں، انسان کی انگلیوں کے نشانوں کو بھی دوبارہ بنا دیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر
انسان کہتا ہے کہ اسے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اور وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، انسان حیران ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اس دن چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج آپس میں ٹکرا جائیں گے، آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ أین المفر، انسان اس دن کہے گا کہ میں کہاں پہ جاؤں، میرا ٹھکانہ کہاں پہ ہے؟ کلا لا وزر، اس دن انسان کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگی، کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن ٹھکانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ انسان کو بتایا جائے گا، اسے خبر دی جائے گی کہ جو وہ اعمال اپنے ساتھ لایا ہے اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ہر انسان اپنے نفس سے خود بخوبی آگاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان روز قیامت جتنی مرضی معافیاں مانگ لے، جتنی مرضی توبہ کر لے، اس دن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی معافیاں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ وہ عدالت ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھاتا ہے۔ یہ کیسی عدالت ہے، یہ کیسی عظیم عدالت ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھاتا ہے۔ تو یہ وہ عدالت ہے کہ جس میں انسان کی رشوتیں نہیں چلیں گی، سفارشیں نہیں چلیں گی، انسان کے کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں چلیں گے۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جہاں پر فیصلے بجلی کی تیزی سے ہوں گے۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جہاں پر گواہی انسان کے اعمال دیں گے۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جہاں پر گواہی انسان کے اپنے اعضاء دیں گے۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جہاں پر جزا و سزا کے لیے انسان کے اعمال شکلیں تبدیل کریں گے۔ یہ وہ عدالت ہے کہ جس کا حاکم فقط اور فقط خدا ہوگا۔ اور یہ وہ عدالت ہے کہ جب گناہ گار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو وہ فریادیں بلند کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت جب عدالت لگے گی اور گناہ گاروں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے تو وہ فریادیں بلند کریں گے کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو میرے چھوٹے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑا اور بڑے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، بلکہ ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ مات کا ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ دوبارہ ہم اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ